ملال صاحب، ایک تو آپ کی پارٹی کے بارے میں جو سوال اٹھایا ہے قادر مندوخیل صاحب نے کہ راتوں رات بنی، منشور کیا ہے، لگ یہ رہا ہے ابھی کہ جنرل انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے کہ آپ کا پی ایم ایل این کے ساتھ اتحاد ہوگا. فیصل واڈا صاحب بھی یہ بات کہہ چکے، پی ڈی ایم کی حکومت میں آپ شامل تھے. اس وقت بھی ہم دیکھتے ہیں جو آپ کے جلسے جلوس ہیں ان کی آبزرویشن یہی ہے کہ آپ کا ڈائریکٹ اٹیک پی ٹی آئی ہے، جو ناٹ پی ایم ایل این کو آپ رائیول نہیں سمجھتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل بھی ایسی بات نہیں ہے فریحہ کہ ہم نے تو ابھی تک جہاں تک میری انفارمیشن ہے بالکل بھی ہماری کسی سے بات چیت ابھی کوئی نہیں ہوئی ہے. ہم انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑ رہے ہیں، اپنے ہم نشان پہ لڑیں گے، اپنے منشور پہ لڑ رہے ہیں. آئی تھنک ابھی تک تو ہماری کوئی ایسی بات نہیں ہوئی. مگر پی ڈی ایم اگر پی ڈی ایم کی کارکردگی کو آپ کیسے دیکھتے ہیں، کنسیڈرنگ کہ آپ کے 2 ریپرزینٹیٹیو تھے اس کا حصہ، بٹ آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ پیپلز پارٹی بھی اس کا حصہ تھی لیکن وہ اس پہ تنقید کر رہی ہے. دیکھیں میں تو یہ بتاتا ہوں کہ پی ڈی ایم میں سے کوئی بھی برخاست نہیں ہو سکتا کہ جی ہمارے پاس 4 منسٹریاں تھیں ہم اس کے جواب دیں. تو پھر چھوڑ دینی تھی نا حکومت، چھوڑی کیوں نہیں پھر؟ پورے آخری دن تک ان کے ساتھ کھڑے رہے ہیں. اب آ کے اس طرح کے چیزیں کہنا کہ جی ہم یہ نہیں کر سکے، وہ نہیں کر سکے، ایک پارٹی دوسری پہ ڈال رہی، دوسری پہلے پہ ڈال رہی، اس طرح نہیں ہوتا. یہ کٹھے سب آخری دن تک کھڑے رہے ہیں. سو اس لیے کسی نے بھی اس میں سے نکل نہیں سکنا آرام سے. عوام اتنی بے وقوف نہیں ہے اب کہ وہ یہ کہے گے ہاں جی کہ بلاول بھٹو نے آج نوجوانوں کو پکڑ لیا. اور بھائی آپ نے کہاں سے نوجوانوں کو آج سے پکڑ لیا ہے؟ آپ کو نوجوان پہلے تو کبھی یاد نہیں آئے، اب آپ کو نوجوان یاد آ گئے ہیں. دیکھیں لوگ اتنی جلدی بے وقوف نہیں بننے لگے. الیکشن کیمپین میں بڑے نعرے مارے جاتے ہیں. لوگ کیوں ڈس اپوائنٹڈ ہے یا کیوں نہیں دیکھنا چاہتے الیکشن، یا ان کو کیوں انٹرسٹ نہیں ہے الیکشنز میں؟ کیونکہ یہ ہم سیاستدانوں کی غلطیاں ہیں. ہم جھوٹے وعدے کرتے ہیں، ہم وہی خواب دکھاتے ہیں. اب بیکاز آف سوشل میڈیا اور بیکاز آف اتنی لوگوں میں سمجھ آ گئی ہوئی ہے، نوجوانوں کو بہت زیادہ سمجھ آ گئی ہوئی ہے. وہ یہ کہتے ہیں فول می ونس شیم آن می، فول می ٹوائس شیم آن یو. سو دوبارہ ہم ان کو بیوقوف نہیں بنا سکتے. وہ بات اب بہت زیادہ آگے بڑھ گئی ہوئی ہے. رائٹ، جو بلاول بھٹو نے 28ویں ترمیم پہ بھی بات، کیونکہ اس میں بھی ایک آپ سمجھ رہے بون آف کنٹینشن ہے بٹوین پی ایم ایل این اینڈ پیپلز پارٹی، اینڈ اٹس اے سیریس ایشو. آپ کی پارٹی کا کیا موقف ہے اس کے اوپر؟ کس چیز کا؟ 28ویں ترمیم. نہیں، میرے خیال سے بڑی اچھی چیز ہے جو ڈیوالو ہوئی ہوئی چیز ہے. بالکل اسی طرح رہنی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ بالکل بھی پہلے ٹھیک ہے، آپ کی آواز پرابلمز آتی تھی نیچے تک سب چیزیں پہنچنے میں. آپ کو میری آواز؟ جی اب آ رہی ہے. آپ نے کہا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ این ایس سی. جی دیکھیں بالکل 18th amendment I think is a good thing and ڈیوالو ہوئی ہیں چیزیں. صوبوں کے پاس اپنے اختیار ہونے چاہیے، بالکل ہونے چاہیے، ورنہ اتنا ڈیلیڈ ریاکشن پہلے ہوتا تھا کہ کام ہوتا ہی کبھی نہیں تھا یا بہت کم ہوتا تھا. بیکاز آف ڈیولوشن آئی تھنک اٹس اے ویری گڈ ڈیسیجن اور ہمیں وی شوڈ اسٹک ود دس ڈیسیجن. اور دوسری چیز یہ کہ اس دفعہ سب کو پتا ہے کہ الیکشن کسی کے لیے بھی آسان نہیں ہے، کیونکہ جو حالات ہمارا عام پاکستانی جس میں سے گزر رہا ہے، حالات کسی کے پاس بھی اس کا حل جو ہے اس وقت نعروں سے نہیں نکلنا یا جھوٹے وعدوں سے نہیں نکلنا. سب کو یہ بات سمجھ کے الیکشن لڑنا چاہیے. ٹھیک، آج ہم نے دیکھا کہ بلاول بھٹو تو جلسے پہ جلسہ کر رہے ہیں. نون لیگ نے ایک جلسہ کیا تھا 21 اکتوبر کو لاہور میں، اس کے بعد سے کافی آپ سمجھیں کہ ریلیکس ماحول ہے. آج ہمیں نواز شریف صاحب کو، مریم نواز صاحبہ کو ڈرائیو کرتے ہوئے بھی دیکھا گا. پروڈیوسر صاحب چلائیں ذرا، دیکھیے اس کی فوٹیج اگر چلائیے گا پلیز. یو کین سی دیٹ آج وہ لوگ کافی کام اینڈ کلیکٹڈ نظر آئے آپ کو ڈرائیو کرتے ہوئے. ایک تاثر یہی ہے مائزہ صاحبہ کہ آپ لوگ اتنا زیادہ فوکس نہیں ہیں. کب کر رہے ہیں دوسرا جلسہ؟ فریہ پہلے تو دیکھیں 2-3 چیزیں ہیں. پیپلز پارٹی جو ہے وہ کافی غم و غصے کا شکار ہے، جس طرح کی میرے بھائی نے بات کی ہے. بات یہ ہے کہ میں نے آپ کو دوبارہ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ کہنا کہ کوئی کسی افسر کو کسی نے افسر کو ویلکم کیا یا افسر نے ان کو ویلکم کیا، یہ امپورٹنٹ نہیں ہے. میاں نواز شریف صاحب پہلے بھی آئے تھے،
میاں نواز شریف صاحب اپنی بیٹی کے ساتھ آئے تھے, انہوں نے اپنا ہاتھ پکڑا تھا, ایئرپورٹ پہ ان کو جیل میں ڈالا گیا, کافی عرصہ وہ جیل میں بھی رہے. تو اس چیز کو جو ہے آپ ڈسون نہیں کر سکتے. بٹ آپ کو لگ نہیں رہا معزہ صاحب, آپ ایک سینئر سیاستدان ہیں, آپ ہلکی کو سمجھتی ہیں کہ جب یہ ویژولز جاتے ہیں ایک عام تاثر کنسیڈرنگ پاکستانز ہسٹری, تاثر یہی جاتا ہے کہ جی ہو گئی ہے بات چیت, ان کی معاملات ٹھیک ہیں اب اس پارٹی کے. فریہ آپ تاثر کی تو بات ہی نہ کریں نا, جب آج کل کی دنیا ہے ہی بات کریں تو جو پاکستان کی مورل فیبرک پی ٹی آئی نے خراب کی ہے, جو پاکستان کی کرپشن جو ہے اب باہر نکل رہی ہے, جو تھرڈ پرسن کے تھرو, فرا گوگی کے تھرو, پی ٹی آئی کا کوئی ممبر نہیں ہے اس وقت یہاں پر. نہیں, مائی پوائنٹ از کیا ہونا چاہیے, ممبر ہونا چاہیے, بیکاز انہوں نے جو حالات پاکستان کے کر دی ہیں مورلی اور معاشی طور پہ, ان کو جو ہے ہمیں ایک دفعہ بلا کے ان سے اب جو بلاول بھٹو صاحب کو, فریہ بلاول بھٹو صاحب کو ہم ہی سیاسی حریف لگ رہے ہیں, اور میں نے جس طرح پہلے کہا کہ وہ مان چکے ہیں کہ پی ایم ایل این جیت جائے گی. پی ایم ایل این اس لیے جیت جائے گی کیونکہ 21 اکتوبر کو جس طرح کا جلسہ کیا تھا وہ ایک ڈیفائننگ مومنٹ تھی کہ ایک لیڈر 4 سال بعد ملک میں آیا ہے اور اس کو ایک بہت بڑا ویلکم پنجاب میں ملا. اور جو سارے الیکٹیبلز تھے, ساؤتھ پنجاب کے لوگ تھے, بلوچستان کے لوگ تھے, یہ دیکھ رہے تھے کہ پورا پاکستان ویلکم کرنے آیا ہے میاں نواز شریف صاحب کو. تو انہوں نے, جو پارٹی سکسیسفل ہوتی ہے, جو پارٹی پاپولر ہوتی ہے, جو پارٹی عوام میں جو ہے وہ لوگ ان کو اس کو پسند کرتے ہیں, وہ نظر آ جاتا ہے نا, تو پھر لوگ اس کو جوائن کر لیتے ہیں بیکاز وہ وننگ ٹکٹ. اور میں ایک اور بات کرنا چاہوں گی, آپ کا سوال تھا کہ ریلیکسڈ مومنٹ ہونی بھی چاہیے, بیکاز میاں نواز شریف صاحب نے جلا وطنی کاٹی, بیمار بھی رہے, ان کی بیوی جو کلثوم نواز ہیں وہ وفات پا گئیں کینسر سے, تو دے ہیو بین تھرو اے لاٹ اینڈ دین واپس آئے. ان کی سٹرگل تھی, مریم نواز صاحبہ کی سٹرگل تھی, شہباز شریف صاحب کی سٹرگل تھی, جس کی وجہ سے پارٹی کھڑی رہی اور لوگ پارٹی کو چھوڑ کے نہیں گئے. اور اب جو ہیں لوگ اور جوائن کر رہے ہیں. زرداری صاحب پنجاب میں گئے تھے, کتنے لوگوں نے پیپلز پارٹی کو جوائن کیا. ٹھیک ہے, رائٹ. قادر خان مندوخیل صاحب, ایک ہوا چلی ہے, مائزہ فلامی, ایک ہوا چلی ہے, لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی اب کافی برے حالات ہیں اس کے, پتہ بھی نہیں ہے کہ الیکشن میں کیا ہوگا. تو پنجاب میں تو پھر نیکسٹ مقابلے کے بغیر تو پھر پی ایم ایل این ہی ہے, اس وجہ سے لوگ وہاں جا رہے ہیں. آپ کو کیوں لگ رہا ہے کہ یہ ڈیل ہوئی ہے؟ فریہ صاحبہ, میں نے پہلے آپ کو 2 مثالیں بتائی تھی. پختونخوا کو چھوڑیے, بلوچستان کو چھوڑیے, کراچی کو چھوڑیے, لاہور میں شہباز شریف صاحب اپنے حلقے میں جب گیا تو لوگوں نے کیا شرک کیے, آپ کو یہ فوٹیج نہیں آئی؟ وہ گاڑی کی توڑ پھوڑ, وہ ساری چیزیں آپ کو یاد نہیں آئی؟ اس کے بعد ان کے ایک امیدوار جنگ میں گیا تھا ووٹ مانگنے کے لیے, تو لوگوں نے سوالات کیے ان سے, مہنگائی دوسری تیسری چیزوں کے, تو کہہ رہے آپ ووٹ دو یا نہ دو, ووٹ تو ہم ڈالے جائیں گے ہمارے. تو لوگوں نے کپڑے اتار دیے اس کے, آپ کے سوشل میڈیا میں نہیں نظر آئی. یہ تو حال ہے ان کا. وہ غلط فوٹیج ہے اور وہ جھوٹ فوٹیج ہے, اور یہ کوشچن فوٹیج ہے. میں تو کہتا ہوں یہ سوشل میڈیا پہ بڑی مس انفارمیشن, میں آپ کو بھیج دیتا ہوں. یہ غلط بات ہے, ہم نے اس کو ڈینائی کیا ہے بھائی. آج ابھی مائر صاحب کے حوالے سے بھی چلتی رہی, لیکن وہ بھی غلط ہی. لیکن مائزہ صاحبہ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ شہباز شریف صاحب والی اصلی کی ہے. میری بات تو مکمل, یہ شہباز شریف صاحب والی بالکل اصلی فوٹیج تھی. فریبہ صاحبہ دیکھیں, شہباز شریف صاحب نے پھر ان لوگوں کو بلایا ہے ماڈل ٹاؤن میں, ان سے ملاقات کی ہے, تو یہ سارے غلط ہے. اچھا اس کو بھی چھوڑیے, شہباز شریف صاحب 2018 میں اس کے مقابلے میں تھا, فیصل وڈا صاحب جیت گئے. 2021 میں مفتاح اسماعیل صاحب پورے پی ڈی ایم کا کینڈیڈیٹ تھا اور اللہ نے مجھے برتری دی ہے جالوں کی مدد سے. اس کے بعد ایک شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنے, مفتاح اسماعیل وزیر خزانہ بنے, میں ایک عام سا رکن تھا 22-23 مہینہ کا. انہوں نے 1 ٹکے کا کام نہیں کیا, 1 روپے کا کام نہیں کیا. آج پھر سننے میں آ رہا ہے شہباز شریف صاحب آ رہا ہے, تو ہم بدتمیزی نہیں کریں گے. میں گارنٹی دیتا ہوں بلدیہ کے عوام
ایک بھی بدتمیزی نہیں کریں گے، مگر سوال ضرور کریں گے، اور اگر یہ کھڑا ہو گیا الیکشن میں 18 فروری ووٹ کے ذریعے ضرور بتائیں گے کہ آپ نے کراچی کے ساتھ جو وعدے کیے ہے، آپ نے کراچی کے عوام کے ساتھ جو وعدے کیے، K4 منصوبہ آپ نے کام میں افتتاح کر لیا، آپ نے بلاول بھٹو صاحب نے شہباز سپیڈ کا، آپ نے صرف 17 ارب روپے دیے جو آدھے تنخواہ میں چلے گئے۔ اس کے بعد آپ نے K5 منصوبے کے لیے بات کی ہے جو آپ کو اور میرے ایریے کا اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ایریے کا تھا، 50 ارب روپے کا سکیم تھا، آپ آخری دن تک آسرا دیتے رہے، آخری دن آپ نے انکار کر دیا پیسے نہیں ہے۔